صبح جمال رکھنا خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا، خیال رکھنا۔ جیسے ہم بکس سے بہت کچھ پڑھتے ہیں لیکن ایک عملی طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پہ زندگی میں کیا کچھ کیا، اسی طرح سے ہم اپنے یہاں پہ بھی ہم سب کوشش کریں کہ ایک اچھے نمونے بن کے آگے بڑھیں۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو ایسا اسٹرانگ پوائنٹ آپ نے پیش کیا کہ اگر آپ کو کسی شخصیت، کسی کو اپنے آپ سے متاثر کرانا ہے، جی، تو آپ نے دیکھا ہے کہ میں چھوٹی سی اور عجیب سی مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی فلم میں یا عام محفل میں کسی خاتون کو جی، دوسروں کی توجہ لینی ہو یا کسی کو بھی، کسی عام آدمی کو تو اچھا سے اچھا سوٹ پہنے گا، اچھا اپنا روپ دھارے گا، جس کو کہنے، تو آپ اپنی زندگی کا ایسا روپ دھاریں جی، جو کہ دوسروں کو اٹریکٹ کرے۔ صحیح بات ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ہم سے زیادہ خوش قسمت، جسے میں الفاظ میرے پاس صحیح نہیں ہے مگر روپ دھارنے کے لیے ہم سے زیادہ بہترین گائیڈ لائن تو ہے نہیں کسی کے پاس۔ جی بے شک۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو میں تو کہتا ہوں جو آخری خطبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جی، ہم اس کو دیکھ لیں، جی، اس کو پڑھ لیں جی، اور اس کے پورشن پہ میکسیمم عمل کرنے کی کوشش کریں، جی بے شک، تو اس سے بہتر نمونہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی نہیں۔ اور آپ کو جیسے اندازہ ہے کہ ہم سب جو یہاں پہ دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، خاص طور پاکستان، ہم یہاں پہ ہم سب اس ملک کے سفیر ہیں۔ جی بے شک، بے شک آفیشیلی نہیں، آفیشیلی نہیں مگر لیکن ان آفیشیل جی، جی، ہم سفیر ہیں۔ جی، جی، اور اللہ کا شکر ہے کہ عمومی طور پہ جی، جو پاکستانی یہاں رہ رہے ہیں ان سے جو یہاں کے لوکلز کا انٹریکشن ہوتا ہے، دے ہیو ویری ہائی ریگارڈس، جی بالکل، چاہے وہ کنوینئنس اسٹور میں ہوں، جی، چاہے وہ کسی گیس اسٹیشن میں ہوں، جی، چاہے وہ کسی، میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکل آفس میں ہوں، جی، دے ہیو گڈ ریگارڈس، جی بے کہ وہ ہمیشہ کہتے ہیں، جیسے میں اردو میں بولنا زیادہ پسند کروں گا کہ آپ لوگ کافی محنتی لوگ ہیں، جی، جی، اور وہ یہ دیکھ کے ان کو حیرت بھی ہوتی ہے، خوشی بھی ہوتی ہے، اور اس سے وہ اندازہ کرتے ہیں کہ ہم کیسے محنتی، کہ او یو لائک، سب کو پتہ ہے جو بھی ناظرین دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کہتے ہیں یو گائز ورک لانگر آورس، جی بالکل، تو یہ تو ہمارے جو ملک کے رہنما ہیں، جی، جناب قائد اعظم، جی، وہ تو ہمیں کہہ کے کہتے کام کام اور صرف کام۔ جی بالکل، اب ہم یہی اگر کام اور صرف کام اپنے ملک میں بھی اپنا لیں، جی بالکل، جو ہم یہاں اتنا کام جی کرتے ہیں، بے شک، اور وہی پہلو ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ میں کبھی ان کو فون کرتا ہوں تو وہ مجھ سے مذاق میں کہتے ہیں، اچھا، میں پوچھتا ہوں کیا کر رہے ہیں، میں کام پہ ہوں، اچھا، میں کہتا ہوں بھائی ابھی تک کام پہ ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے کہ بھائی یہ امریکہ کے لیے کہا تھا کام اور کام۔ صحیح بات ہے۔ تو ہم اگر اپنے جو ہمارے رہنما کہہ کے گئے، جی، جی، ہم ان کو اپنانا شروع کرتے ہیں، اب پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ رہنما تھے جی، جن کو کہ ہم فخر کرتے ہیں، جی بالکل، اپناتے ہیں۔ جی، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم آج کے رہنما ہم جی، جو ہیں جی، وہ بھی ایسے ہو جائیں۔ بے شک، ساری تعلیم موجود ہے، جی، وہی گائیڈ لائن موجود ہے، وہی ملک موجود ہے، اور یہ اب تو ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے، جی، کیونکہ جب قائد اعظم تھے جی، اس وقت تک ملک بنا تھا، ٹھیک ہے، اب تو ہم نے ایک بات میں آپ سے کہنے میں زور دوں گا پلیز، کہ جی، جو میرا مین التجا ہے، جی، میں یہ نہیں کہوں گا کہنا، میں التجا ہے، جی، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہم کو ایسے نہیں ملا تھا کہ قائد اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو اور برٹش گورنمنٹ کو ای میل کر دی تھی دیٹ وی آر مسلم، وی آر ڈفرینٹ، جی، اینڈ پلیز اناؤنس آور سیپریٹ کنٹری۔ جی، انہوں نے صرف فیکس نہیں کیا تھا، نہیں کیا، انہوں نے صرف ای میل نہیں کی تھی، جی، جی، یا انہوں نے کوئی لیٹر نہیں لکھا تھا، لاکھوں جانوں کی ہم نے قربان، قربانی دے کے یہ پروف کیا تھا جی، جی، کہ ہم سیپریٹ ہیں، جی، ہم مختلف ہیں، جی، ہم اپنی زندگی کے جو امور ہیں انہیں ڈفرینٹ وے میں چلانا چاہتے ہیں۔ جی، ہم نے یہ نہیں کہا تھا ہم بہت اچھے یا برے طریقے سے، ڈفرینٹ وے میں جی، کرانا چاہتے ہیں، جی، جس کا بیسک سب کو پتا تھا، جی، جس میں ڈھکی چھپی بات نہیں کہ جی، ہم مسلم وے میں جی، کرنا چاہتے کرنا ہیں۔ چاہتے تھے، ہم نے اتنی لاکھوں جانوں کی قربانی دے کے، خونوں کی قربانی دے کے، اپنے سگوں کی جی، ایک یہ ملک بنایا، جی، اور کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم اپنے وہ سارے شہیدوں کو بھول کے پھر اسی طرف چلے آئیں جی، جس کو ہم چھوڑ کے آئے تھے۔ جی،
اور پھر وہی بات جیسے عام اسٹریٹ لینگویج میں کہتے ہیں فری میں چھوڑ کے نہیں آئے تھے, جی نہیں, لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی دے کے چھوڑ کے آئے تھے. تو ہم اپنے اندر جلد سے جلد ایسے رہنما جی پیدا کریں جی جو کم از کم قائد اعظم کے کردار اور ان کے اعتبار سے ان کے قریب ترین ہو. جی یہ ہمارے اوپر ایک نہایت ضروری فرض بنتا ہے بے شک بے شک کہ ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. بے شک میری پوری بات چیت میں یہ چیز سب سے میں اہم طور پہ کہنا چاہوں گا. پھر یہی کہ جو ملک بنا ہے یہ کوئی ایزیلی نہیں بنا, جی یہ بہت مشکل سے, اور یہ واحد جی پورے دنیا کے گلوب پہ جی یہ واحد ملک ہے جی جو کسی نام پہ بنا ہے. بے شک یہ اس لیے نہیں بنا جی کہ ہم لوگ ڈفرینٹ کپڑے پہنتے تھے, یا ہمارے بالوں کا کلر ڈفرینٹ تھا, یا ہم لوگ بلڈنگ دوسرے بنانا چاہتے تھے, یا ہم اپنی کوئی بھی چیز دوسری کرنا چاہتے تھے. سب کو پتا ہے کہ ہم کیوں یہ الگ ملک چاہتے تھے. تو ہم نے جب یہ ملک اس بات کے تحت بنا لیا تو خدا را ہمیں چاہیے کہ ہم انہی اصولوں کو کم از کم, جسے میں کہتا ہوں کلوز ٹو دی نارمل, اس کے قریب ترین رہیں. ہمیں اس سے اتنے دور نہیں ہو جانا چاہیے, کیونکہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہمیں اس بات کا جواب دہ ہے. تو ایز اے پاکستانی اگر ہم کوئی بھی ایسی بات کر رہے ہیں یا کی بھی ہے تو اس کی ہماری سے پوچھ ہوگی. جی بالکل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہو گیا ہے تو ہمارے پاس تو بہت اچھی ایک چیز موجود ہے, توبہ کی. جی بالکل. ہم توبہ کر کے جی اور پھر نئے سرے سے شروع کر دیں. بالکل. ایک میں گفتگو کے دوران ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ایک بات بتا دوں توبہ کا, کہ مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ ایک دفعہ جو شیطان تھا وہ بہت رو رہا تھا بیٹھا ہوا بڑی چیخوں سے. اچھا. تو اس کے چیلوں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ جی. تو اس نے کہا کہ بس آج میرا کام ختم, میں تو بڑا پچھتا ہوں. انہوں نے پوچھا کیوں؟ جی. تو اس نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی آیت نازل کر دی ہے اور ایسا ایک چیز دے دی ہے ان لوگوں کو, مسلمانوں کو, کہ اگر وہ توبہ کر لیں گے تو وہ معاف ہو جائیں گے اور ان کی زندگی پھر سے شروع ہو جائے گی. اچھا. تو میرا تو کام ختم ہو گیا کہ وہ میں تو ان کو گناہ پہ لگا کے رکھتا ہوں اور وہ تو توبہ کر لیں گے اور وہ تو یہ دیکھیں. جی جی بالکل, کتنی اچھی مثال. اس کے بعد کی پہلی سنیے, میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے اور دوسرا ٹرینڈ شروع کر دینا چاہیے. جی. تو اس کے لیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پھر اس کے چلوں نے کیا کہا, شیطان کو کس طرح سیٹسفیکشن دی. اس نے کہا کہ شیطان کو تم پریشان کیوں ہوتے ہو, ہم ان کو احساس ہی نہیں ہونے دیں گے کہ وہ غلطی پہ ہیں. اچھا. ہم ان کو توبہ کی طرف آنے نہیں دیں گے. تو ہمیں جتنی جلدی توبہ کا موقع مل جائے اور ہم احساس کر لیں کہ ہمارے توبہ کا پوائنٹ ہے اتنی جلدی اچھا ہے, ورنہ وہ شیطان کے چہرے بڑے خوش ہوں گے کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں, ان کو تو جو ہے مشکل اور پرابلم کا تو پتہ ہی نہیں. تو میں نے پھر ذرا سا گھما کے صرف یہ لاتا ہوں کہ جو ہمارے رہنما ہوں, میں یہی چاہتا ہوں, میرا کہنا ہے کہ وہ عام عوام سے اتنے قریب ہوں کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ عام عوام میں سے ہوں. بالکل. جیسے مثلاً میں کہتا ہوں کہ ایک بستی ہے جس میں 10,000 مزدور طبقہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. انہی مزدور طبقے میں سے جو رہنما بنے گا اس کو وہاں کے مسائل کا زیادہ پتہ ہوگا. بالکل. جیسے ابھی ہم نے پھر گفتگو کے شروع کی بات میں جاتا ہوں کہ مریض اور معالج کا, جب تک معالج کو پتہ نہیں ہوگا کہ مرض کیا ہے تو علاج کیا کرے گا. جب تک رہنما کو مشکلات کا اور ضروریات کا, صرف مشکلات نہیں ضروریات کا احساس کا پتہ نہیں ہوگا, معلوم نہیں ہوگا, تو وہ ان کا حل یا ان کو پرووائڈ کس طرح کرے گا. تو ہمیں اپنی برائیاں یا جو غلطیاں ہیں اور جو صحب ہیں ان کو جلدی سے جلدی ہمیں احساس کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. ان کو اس کو اگر احساس نہیں ہے, وہ نہیں ہے تو ہمیں احساس کروا لینا چاہیے. جی بالکل. اور اس کے لیے پھر ہوتے ہیں رہنما. بالکل. تو پھر وہی بات کہ رہنما اگر اسی گراس روٹ میں سے ہوں گے تو ان کو پتہ ہوگا. اور اگر نہ بھی ہو اس میں سے تو وہ اگر اس میں شامل ہو جائیں گے, جیسے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ رہنما جو ہوں
وہ اس علاقے کے تعلیمی ادارے میں جائیں, جی اس علاقے کے ہاسپٹل میں جائیں, جی اس علاقے کے جو ہو کوئی میونسپل آفس میں جائیں جی اور عام محلے میں جائیں, جی تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ کیا مشکلات ہیں. ایک عام زندگی, کیونکہ عام طور پہ جو ٹرینڈ ہے کہ ایک اچھے سے آفس میں بیٹھ کے جی چند آپ کے یس مین یا یس مین نہ بھی عام لوگوں نے آ کے آپ کو اطلاع دے دی, کچھ جی اچھی کچھ بری, جی جو کہ میں تکلف سے کام لے رہا ہوں, جی عموماً بری نہیں, جی وہ تو یہ کہتے ہیں سب اچھا ہے. سب اچھا, جی تو وہ سب اچھا کے کو نکل کے آپ جا کے آپ جب عام عوام میں جائیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ اس رہنما کو کسی پروٹیکشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. جی وہی لوگ جی اس رہنما کو پروٹیکٹ کریں گے, میں اس کو اور بڑھاتا ہوں, جان چھڑکیں گے. جان چھڑکیں گے, جی آپ میں فخر محسوس کروں گا کہنے میں جیسے بے نظیر شہید جی اور دوسرے رہنما گزرے ہیں, جی اور جو ہمارے جو فاؤنڈرز فادرز ہیں, جی لیاقت علی خان وغیرہ وغیرہ. جی. تو پھر وہی بات کہ اس میں پھر ایک بات آتی ہے کہ ان سب چیزوں کو کرنے کے لیے جی میرے خیال میں فی الحال جی پی ایچ ڈی کی ضرورت نہیں ہے کسی شخصیت کی, یا ماسٹر کی ضرورت نہیں ہے, جی صرف آنیسٹی کی ضرورت ہے. واہ, آنیسٹی کی ضرورت ہے. آنیسٹی ہوگی تو وہ شخصیت جو کہ رہنما ہے یا رہنما بننا چاہتا ہے, جی تو وہ ان تکلیفوں کی معلومات کرے گا, وہ مشکلات اس کو معلوم ہوگا, جی اور پھر وہ سب سے مل بیٹھ کے حل تلاش کرے گا یا جی. کروائے گا. بالکل, اسی کو کہتے ہیں رہنما. زبردست. شاکر حسین سید صاحب, بڑی مہربانی, بہت اچھی گفتگو ہوئی. ناظرین, آج شاکر حسین سید صاحب کے ساتھ بہت سی گفتگو ہوئی, اور ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اور ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے, چاہے پاکستان میں ہوں چاہے یہاں ہوں, ہمیں جو باتیں ہیں مذہبی طور پہ, معاشرتی طور پہ, جن کا خیال رکھنا ہوتا ہے, اگر رکھیں, اپنے فرائض کو صحیح طرح سے انجام دیں اور اپنے حقوق کا ہمیں پتہ ہو اور آنسٹ رہیں, تو یہ زندگی بڑی خوبصورت بن سکتی ہے. شاکر حسین سید صاحب, اور کوئی بات ناظرین سے شیئر کرنا چاہیں گے؟ جیسے آپ نے کہا کہ زندگی خوبصورت بن سکتی ہے, جی تو اس میں یہی ہے کہ آپ اگر بلیو کریں, جی اور بلیو ہی کریں, اور جو میری والدہ ہمیشہ کہا کرتی تھی, اللہ ان کو نصیب کریں, آمین, کہ سچ کو کوئی آنچ نہیں, جی, اور اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. تو جو زندگی کے عام اصول ہیں, جی, کہ اگر میں پھر اپنے وطن کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر آپ بس کی لائن میں لگے ہوئے ہیں, جی, تو جو لوگ پہلے سے آئے ہوئے ہیں, جی, اگر آپ ان کا حق سمجھیں گے, جی, اور اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں گے, جی, تو الٹیمیٹلی آپ کو اچھی جگہ مل جائے گی. اور اگر آپ ان کا حق توڑ کے اور آپ اگلے کسی اس میں ہو جاتے ہیں, تو میں پھر یہ کہوں گا کہ آپ پھر ایز اے پاکستانی مسلمان, جی, اور مسلمان نہ بھی ہوں, جی, تو آپ ہر ایک کو پتہ ہے پوری دنیا میں کہ گاڈ ہیز گڈ اینڈ بیڈ ریوارڈز بوتھ. میں پھر اس مثال کو ذرا سا آگے بڑھاؤں گا کہ اگر آپ آگے بیٹھ جاتے ہیں, جی, اور جگہ مل جاتی ہے, جی, ہو سکتا ہے کہ بس کو کوئی دھچکا لگے, جی, کچھ اور خدا نخواستہ بات ہو اور آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے, جی, پھر آپ یہ سوچیں گے کاش میں پیچھے لائن میں رہتا, ہاں, پیچھے جگہ ملتی, جی, تو میں اس سے بچ جاتا. ٹھیک ہے. تو ایک چیز جو ہمیں اور بھی یہ وہ رکھنی چاہیے کہ اپنے حقوق, جی, اور دوسرے کے رائٹس, جی, اس پہ جو ہے ہمارے جو رہنما ہوں وہ خود بھی فوکس کریں, جی, اور دوسروں کو بھی فوکس کرائیں. جی, اور اسی حوالے سے میرا یہ ہے کہ میں تو جب رہنما کا استعمال لفظ کرتا ہوں تو وہ رہنما بن جاتے ہیں حکومتی نمائندے یا کارندے, جو بھی ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حکومت کا نام ہو ہمارے پاکستان میں, میں تو اس کو کہتا ہوں کہ اس کو چینج کر دیں ہم, جی, اس کو مددگار, جی, کہ یہ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر مددگار, یہ نہ ہو کہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آف, جی, تو تعلیمی مددگار ڈپارٹمنٹ. جی, تو مددگار سے مراد یہ ہے کہ یہ رہنما ہے, جی, اس نے آپ
کی پرابلمس ان کو دیکھا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ کی مدد ہوگی. جی ہم ایسا ماحول اپنے ملک میں پیدا کر دیں جی. اور یہاں پہ بھی جی. کہ ہم اس بات کے لیے ہر وقت تیار رہیں کہ ہم نے جہاں بھی موقع آیا اور موقع نہ بھی آئے ہم مدد جو ہے اپنی پرووائڈ کریں. چھوٹی سی مثال جیسے ایک بوڑھا شخص روڈ کے کنارے کھڑا ہوا ہے. جی اب ہمیں انتظار نہیں کرنا کہ وہ ہماری مدد مانگے. جی ہمارا خود فرض یہ بننا جی. چاہیے. تو جی. یہ اسٹیمولس جی یہ جو رجحان ہے جی. یہ اتنا بڑھ جائے کہ اگر بچہ کتاب لے کے کہیں بیٹھا ہوا ہے تو جی. آپ اس کو خود مدد پرووائڈ کریں. جی بالکل. تو میں گھما کے پھر وہی بات لاؤں گا جی. کہ کہاں مدد آپ پرووائڈ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس وقت مدد کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں تعلیم کی ہے. تو آپ ہر لیول پہ جی تعلیم میں ایک دوسرے کی مدد کریں. بے شک. جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سب سے بڑا جو رہنما ہوتا ہے وہ ہمارے ملک کا صدر وزیر اعظم جی. ہوتا جی. ہے. وہ یہ سمبولکلی شو کرے کہ جی. میں وہ ہر مہینے جا کے کسی گورنمنٹ اسکول میں ایک کلاس لے. جی سمبولکلی جی. مے بی 15 منٹ کی جی. 10 منٹ کی. جی. تو گورنمنٹ کا نام ہمارے ذہن میں خود بخود چینج ہو جائے گا کہ یہ ہمیں گورن کرنے نہیں آئے بلکہ ہماری مدد کرنے آئے. جی بے شک. تو وہ سارے ادارے مددگار ادارے بن جائیں گے. زبردست. اور اس میں جو سب سے بڑا ہمارا فوکس ہے جیسے میں نے کہا کہ تعلیم کا فوکس ہو. تو جب ایک دفعہ تعلیم ایک اچھے لیول پہ آ جائے گی, ضروری نہیں کہ 100% پہ آئے, تو ہر چیز الٹیمیٹلی اسی کے لیول پہ آ جائے گی. تو ہمارا ایمان ہے کہ جو تعلیم ہے وہ روشنی پرووائڈ کرتی. جی بالکل بالکل. بہت شکریہ سید شاکر حسین صاحب آپ کا. اور ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, خیال رکھنا. اجازت آپ سے بھی اور ناظرین آپ سے بھی. اجازت سے پہلے کچھ اور آپ کہنا چاہیں؟ جی میں سب سے زیادہ پہلے تو کاوش چینل کی اس کاوش کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ بھی اسی کاوش اور مددگار میں سے ایک پہلو ہے کہ آپ ہم جیسے شخصیات اور جو ایک ایسے لوگ جو کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, جی آپ ان کو موقع دیتے ہیں. جی بے شک. تو یہ موقع بہت اچھا ہے اور ہو سکتا ہے یہ اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی جو شمع ہوں جی وہ ایک بہت بڑی روشنی کا پیشخیمہ بن جائیں. تو آپ کی یہ جو کوشش ہے, یہ جو کاوش ہے, یہ چھوٹی نہیں, بہت بڑی کاوش ہے. بہت مہربانی آپ کی. اور انشاءاللہ اس کا جو رزلٹ ہوگا جی. وہ ایک پوری جیسے شمس چمکتا ہے, جی میری دعا ہے جی کہ وہ ویسی چمکے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین اجازت, انشاءاللہ آئندہ کسی ایسی اچھی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اور آپ کو ان کے خیالات سنائیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. امید صبح جمال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال رکھنا, خیال